سے آمین کہیے۔ میرے اللہ اس وقت کائنات میں جہاں بھی علی ولی اللہ والا باطل سے ٹکرا رہا ہے، اللہ اسے فتح و نصرت عطا فرما، باطل کو، دشمن علی کو رزق و نابود فرما۔ پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی کے لیے، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے حضرت ابو طالب کے پاک لہو پہ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جی اچھا میں نے مشترکہ کروا دی، لیکن آپ کا حکم ہے پروردگار ملک ایران کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ یہ والا سارا مجمع جو ہے یہ بڑا بہترین بیٹھا بھی اور بول بھی رہا ہے۔ یہ والی جو نکر ہے ہماری، اس میں ذرا تھوڑی بے توجہی بھی ہے اور خاموشی بھی ہے۔ میں اپنی ساری بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی مہربانی، آپ شور پہ کنٹرول کریں، چونکہ میں نے قرآن پڑھنا ہے اور وارث قرآن محافظ قرآن حسین کے نانا پاک کا فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سننا واجب ہے، بے غوری کرنا حرام ہے۔ اس لیے میری ساری بہنوں سے گزارش ہے، آپ محسوس کر سکتی ہیں کہ اتنے سارے مرد کتنے بہترین ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی مہربانی، اللہ آپ کی چادریں محفوظ رکھے۔ آپ کے میں جو بھی ذاکر کھڑا ہوتا ہے اس کے 2-3 منٹ اسی میں ضائع ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتا رہتا ہے کہ مستورات سے آپ خاموشی اختیار کریں۔ مہربانی اگر ہو سکے تو آپ خاموشی اختیار کریں۔ کیا میں بات شروع کروں جناب؟ ایسا جواب آئے کہ ہو سکتا ہے آپ کی آواز کی ہیبت سے ہماری بہنیں خاموش ہو جائیں۔ سوا لاکھ نعرہ حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کچھ سوچ کے اندر داخل ہوا تھا، لیکن ابھی جو وہاں سے ہمارے مومن بزرگ اٹھے ہیں جنہوں نے ایران کا نام لیا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے پھر یہیں سے آج ایران ہی سے بات کا آغاز کیا جائے۔ حلالی تیار ہیں سارے؟ میرے محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ عقل مند انسان یہی چاہتا ہے کہ امن و امان ہو۔ کوئی بھی صاحبان عقل جنگ کا حامی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے معصومین جو تھے انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی۔ وہ تب آتے تھے میدان میں جب دشمن بلاتا تھا، کبھی خود نہیں گئے، کیونکہ ہر عقل مند امن چاہتا ہے۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ لہذا ہر کوئی، بابا جی زاکر شاہ جی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ امن ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت علی کا پہلا فکر آنے لگا ہے۔ کائنات میں ایک جنگ ایسی ہے جس میں لوگ دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ جلدی جلدی جنگ آ جائے، پہلے فکرے پہ تھکاوٹ دور نہ ہو، میں سیدوں کا نوکر ہی نہیں۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے، صبح کی ہے شام کی کوئی نہیں، جیب میں کک کنڈا نہیں، کبھی ہمارے بھی حالات بدلیں گے؟ فرمایا ابھی اللہ نے مجھے فون کیا، یعنی وہی فون کیا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان قریب ایسی جنگ ہوگی، اتنے پیسے ملیں گے پورے ٹبر سے رل کے گنے نہیں جائیں گے، اتنے پیسے تمہارے اچار والے مرتبان بھر جائیں گے، تمہارے ٹرنک بھر جائیں گے، تمہارے پڑولے بھر جائیں گے، تمہاری پیٹیاں بھر جائیں گی، گنے نہیں جائیں گے، اتنے سارے پیسے ملیں گے۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا، اب ہر 2 دن کے بعد صحابی آگے پوچھے تھے یا رسول اللہ وہ جنگ کب ہونی ہے جس میں اتنے پیسے آئیں گے؟ ابھی تک جو حلالی چپ ہے وہ دھیان سے سن لے، اسی جنگ کو قرآن جنگ خیبر کہتا ہے۔ اللہ کو جوانی سلامت رکھے۔ جناب بھائی جان مہربانی، مولا پنڈل باغ میری ماں بہنوں آپ کی چادریں سلامت رکھے۔ اب خاموشی ہوگی، سب کے جانا مالی کا زمانہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے۔ بھائی جان اتنا اچھا سننے والے، اتنا کمال کا مجمع، گجرا والا کا ریکارڈ مجمع بھائی آج، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ رات میں پڑھ رہا تھا تقریباً 12 سے 1 فیصل آباد، بسم اللہ کرا، تھوڑا سا رخ ایسے ہونا تاکہ ادھر تھوڑا سا ایسے ہو جائے، چلے مالک آپ کو سلامت۔ تھوڑا رخ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ذاکر کا چہرہ یوں ہو تاکہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اس سائڈ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب بہتری آئندہ کوشش کیجیے گا کہ تھوڑا سا رخ یوں ہو تاکہ ذاکر کا فوکس فل جو ہے وہ مردوں کی طرف رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جنگ خیبر تھی۔ قرآن بولا سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت 18 19 20، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ اور اگلا فقرہ آپ قرآن پہ سمجھ جائیں گے، ومغانم کثیرہ، ومغانم کثیرہ۔ کثیرہ کا ترجمہ زیادہ، پنجابی میں ترجمہ واہ واہ،
اللہ کہہ رہا ہے واہ واہ مال ملے گا. اگر میں کہوں واہ واہ پیسے اس کا مطلب اور ہے. اگر فرق شاہ کہے واہ واہ پیسے اس کا مطلب اور ہے. اگر مریم نواز کہے واہ واہ پیسے اس کا مطلب اور ہے. اگر شہباز شریف کہے واہ واہ پیسے اس کا مطلب اور ہے. اس کا مطلب ہے جتنا جتنا بندہ بڑا ہوتا جائے گا واہ واہ کا مطلب بڑا ہوتا جائے گا. حلالیوں سارے بولے گے جب قرآن میں اللہ کہے واہ واہ. مالک زمانہ آپ کیا حسنین بھائی میں جملہ کہنے لگا ہوں برداشت سے باہر ہو جائے گا. آپ کی 2 منٹ کے بعد قصیدہ شروع ہے جی. 1 منٹ ہو گیا, 1 منٹ کی تمہید اور ہے. دوسرے منٹ میں آپ کو لگے گا آپ رمضان پورے میں نہیں بلکہ رمضان بنانے والے کی بارگاہ تک جا چکے ہیں. آپ کا سارا عرش سے ٹکرائے گا. اتنے سارے پیسے کہ سارا ٹبر رل کے گنے نہیں جائیں گے. آپ کو پتہ ہے بعض ایسے بندے بھی تھے جو صرف میدان میں جاتے تھے اینج ویک کے پھر واپس یوں بھی نہیں کرتے تھے. اور جب شوہر گھر میں شام کو آئے نا خالی ہاتھ تو بیوی کا ریاکشن اور ہوتا ہے. اور اگر شاپر شپر ہاتھ میں ہو تو پھر بیوی کا ریاکشن اور ہوتا ہے. اب پہلا فکرہ ہونے لگا جی. ایک ایسا ہی کوئی شوہر تھا وہ گھر ایسے آیا ایتھے 2 بیگ پائے نے, ایک پاؤنڈوں کا بھرا ہوا ایک ڈالروں کا بھرا ہوا. وہ آندھی ہے تو تے نرائی آئیے تے کافی ہے ایک کیڑی جنگ ہے اینا کچھ لے آیا. میں جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ آئے تو آپ کے بعد منبر تک آئے. تاریخ نے لکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی, کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی. وہ بی بی بندے نو دیکھ کے لیے سب شکر کہ تم موت سے چھوٹ کے آئے, صدقہ ہے غنیمت ہے یا کچھ لوٹ کے آئے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صدقے جگہ پائی جان جسے سمجھ آئی ہے, جسے سمجھ آئی پائی جان آپ نہیں بول رہے, میرے قریب والے بھائی نہیں بول رہے, دور سے آواز آ رہی ہے قریب والے نہیں بول رہے, اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیل علی. مالک سلامت اے تو اڈی سمجھ تو صدقے جانا. چاچا نہیں مہربانی مالک آپ کا سامنے. لالا جی جملہ کہنے لگا ہوں, یہ تھی تمہید. اب میں قصیدہ شروع کرنے لگا ہوں. اللہ کی قسم آج 21واں روزہ اور میرا بھی 21واں ہے. رات کو 12 سے 1 امین بازار فیصل آباد میں پڑھے ہیں اور الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے یہاں پہ. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس سے 3 گنا زیادہ مجمع تھا. سڑکیں چوک بھرا ہوا تھا, کئی کلومیٹر تک رش تھا. اکیلے ہی میں پڑھنے والا تھا. وہاں سے واپس آیا, گھر میں صرف سحری کی ہے, نماز پڑھی ہے, نیند پوری نہیں ہے. میرے خیال میں سب سے بڑا مجمع آج ہے. ایک بار پوچھو کیوں؟ کیونکہ منو ایک بندہ 2 نظر آ رہے ہیں. لہذا اگر آپ کا مجمع 5000 کا تو میری نگاہ میں 10,000 کا ہے کیونکہ مجھے ڈبل نظر آ رہا ہے. بھائی جان میں جملہ کہنے لگا ہوں, کیپ اتار کے 1.5-2 منٹ میں مولوی بنا, بس یہ نہیں برداشت کرو. اب مولوی پڑھا, ماتمیوں کا نوکر آگے, ایلو جی ہمت ہے تو برداشت کریے اپنے پتر کی دھمک کو. اتنے پیسے ہوں گے کہ گنے نہیں جائیں گے. اگر کسی کو مجھ پہ یقین نہ آئے تو بخاری شریف پڑھے, مسلم شریف پڑھے, مشکات شریف پڑھے. اتنے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں. تیری میری قرآنی ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں جنگ خیبر کے بعد اساں رج کے روٹی کھانی شروع کی تھی. اس سے پہلے حالات بڑے تنگ تھے, خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا شروع کیا. اور قرآن دا نا جے ایک باری مجھے پوچھو علی کسے کہتے ہیں؟ کوئی نہیں بات آئی, ایک بار پھر پوچھو. لا الہ الا اللہ کی قسم, محمد رسول اللہ کی قسم, علی جل ولی اللہ کی قسم. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, جو صحابہ کی نسلوں سے غربت مٹا دے اسے
سارے سارے آپ دے رہے ہیں نہیں واپس کر رہے ہو گیا تیرا مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اتنی بڑی تاریخی مجلس ہے آج بھائی جان آپ کی کیا بات ہے یہ آپ کی دعائیں ہیں بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اتنی تاریخی مجلس ہے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ سحری سے جاری ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک ذاکر مولا کا پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا جی مولوی تسی کلے ہی ہو ان جی میں آٹے تو ماڑا جا برداشت کر لو پھر میرے بعد پھر ذاکر ہیں ٹھیک ہے جی تو پیغام دے لو جناب حضرات 5 12 14 دی قسمیں ہم جو علی کو بلا فصل کہتے ہیں نا کسی کو جلانے کے لیے نہیں کہتے کسی کو ساڑنے کے لیے نہیں کہتے غازی شہنشاہ دی قسمیں گل ہی کوئی نہیں ہم اس لیے علی کو بلا فصل کہتے ہیں کہ کرسی رسالت پہ محمد کے بعد جچتا ہی علی ہے بھائی جان پہلوان جی آپ نہیں بولے مالک آپ کو سلامت مجھے پتہ روزہ ہے لیکن بڑی کوشش کیجیے گا حضرات تاریخی اجتماع میں تاریخی جملہ آنے لگا ہے ایک مرتبہ مجھے یقین دلائیے حلالی تیار ہیں بھائی جان مغالطہ ہوا کہاں غلطی لگی کہاں اتنا بڑا علی لوگوں کے عقیدے میں چھوٹا کیسے ہوا جسے اللہ نے بنایا ہی علی ہویا کی یہ حضرات لوگوں نے مولا علی کو غلط لسٹ میں رکھا ہے وہ علی مولا کی لسٹ ہی نہیں ہے جہاں لوگ علی مولا کو ڈالتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں جملہ آ رہا ہے برداشت کیجئے میں جناب کے سامنے 3 لسٹیں پیش کرتا ہوں کتنی پاجی آواز تھوڑی آئیے کتنی پاجی ہر لسٹ میں 3 نام ہوں گے اور تیسری لسٹ پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولا علی کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں لسٹ نمبر 1 حضرت آدم نبی ہے پاجی تھوڑی برداشت تو باہر جے تھوڑی برداشت تو باہر ہے حضرت نوح نبی ہے حضرت ابراہیم نبی ہے لسٹ 1 مکمل لسٹ نمبر 2 حضرت ابو بکر صحابی حضرت عمر صحابی حضرت عثمان صحابی لسٹ نمبر 2 مکمل ان دونوں لسٹوں میں علی نہیں آتا علی نہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ہے علی نہ فقط صحابہ میں سے ہے ان پوچھو علی کہاں آتا ہے علی تیسری لسٹ میں آتا ہے اللہ بھی مولا ہے محمد بھی مولا ہے علی بھی مولا ہے میرا مجمع تھک گیا لگتا ہے بھائی آواز کرنے ساؤنڈ والے بھائی ساؤنڈ والے بھائی حلالی میں آواز زیادہ ہو گئی ہے صدقے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اب میں جی بسم اللہ کرا جی اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے لو لب گیا جی شکر ہے یہ تو مجھے منگنا پینا ہے تھوڑے کو پاجی یہ کیا ہے پاجی یہ کیا ہے حضرات رل جتے کنا بند ہے انہوں 11ویں نہ لبے جڑا نہ بولے
پاجیا کی ہے پاجیا حضرات ماتمیوں کے خلاف لوگ بکواس کرتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، وجہ صحابہ کو نہیں مانتے. غازی شہنشاہ کی قسم جھوٹ. جو قوم اس گھوڑے کی نقل گھوڑے کو سلام کرے جس جانور نے وفا کی ہو، اگر کوئی انسان بھی اس گھر سے وفا کرتا، حسنین صاحب آواز نہیں آئی، لالا جی آواز تھوڑا ہو گیا، آپ کا تھکے آپ صدقے جاواں، پیغام دے رہا ہوں بھائی، پیغام دے رہا ہوں. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ مذہب جعفری جو جانور کو سلام کرتا ہے یہ اس انسان کی بے حرمتی کرے جو محمد و آل محمد کا نوکر ہو؟ جو محمد و آل محمد کے نوکر کی بے حرمتی کرے وہ شیعہ نہیں، خنزیر کا بچہ ہے. وہ شیعہ ہو نہیں سکتا. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو نوکر محمد و آل محمد کی جوتی چومنا عبادت سمجھتا ہے. ایک باری پھر تکلیف کرو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہے جو 100 اور 1000 کا ہے. کیڑا؟ حضرات علی ولی اللہ والوں کا عقیدہ یہ ہے جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار لعنت. میرے بھائی جو کھڑے ہیں وہ تھکے لگتا ہے، بھائی جان تھکے نہیں ہیں؟ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی یاد کروائیے جی. سوال کنارا حیدری. بابا جی بسم اللہ کریں، مالک آپ کو سلامت رکھے. حضرات اللہ بھی مولا ہے، صدقے جاواں میرا نبی بھی مولا ہے، اور مولا علی بھی. پاجی اگر میں آپ سے پوچھوں کہاں لکھا ہے علی مولا ہے تو آخنا جا مولوی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی گل ہے؟ من تم تو مولا ہو. کائنات کا کوئی شیعہ، کائنات کا کوئی سنی، کائنات کا کوئی اہل حدیث نہیں کہہ سکتا کہ ایک گل غلط ہے. وہ آگا انجی گل ہے، وہ معنی میں تھوڑا فرق ہے. وہ کہتا ہے یار ہے، ہم کہتے ہیں سردار ہے. مولا میں کوئی فرق نہیں، وہ نے مولا ہے. آج ترجمہ سن لو میرے کو، اگر میرا ترجمہ ٹھیک ہوا تو تائید کیجیے گا ورنہ مجھے روک دیں. فمن کنت مولا ہو فہذا علی جل مولا. ترجمہ کرا، جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا تھا. اے پھر مجھے لگتا ہے روزہ لگن لگ پیا ہے. نہیں ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں. میرا محترم مجمع ناراض ہو گیا مجھے لگتا ہے. اچھا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے؟ جس کا میں محمد مولا تھا اس کا علی مولا تھا. چلو میں ایک اور کرنا، وہ صحیح ہوتا ہے دسیا جی، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی جل مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہ ٹھیک ہے؟ لے پھر جی ٹھیک ہے نا تو آپ ٹھیک کرایا ہے، پھر داد انج آئے کہ میں بھی آکھاں ٹھیک ہے. ایک باری میرے نال ترجمہ رلاؤ، 3 باری تسا آکھنا ہے تو پھر میں چوتھے تے نتیجہ دیاں گا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اور تہاڈی خیر ہوئے. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اوے مولوی صاحب اکو جے کیسے ہو گئے؟ اوے صحابہ خلیفہ تھے، اوے علی مولا ہے. پاجی تھک گیا تھوڑا مجمع. ارسلان جی تھک گیا نا؟ پاجی اگر آپ کا مجمع نہ تھکتا میں اور پڑھتا، لیکن مجمع کی آواز بتا رہی ہے کہ سکت نہیں رہی، کیونکہ میں پاویں 5 منٹ پڑھا پاویں 1 گھنٹہ 5 منٹ نہ میں سا لینا. محترم مجمع تھک گیا جی، پھر تھوڑا ساتھ والا ہی ہے. پاجی آواز آ جائے جی. نہیں تھکے؟ چلو ٹھیک ہے جناب، ابھی پتہ چل جاتا ہے.
جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس جملے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے فریش بیٹھے ہیں جی. ابھی تک تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ آپ کو نظر بات سے محفوظ رکھے. اب پہلے میرا موضوع سن لیجئے جو میں پڑھ رہا ہوں, ولایت پڑھ رہا ہوں. اب میں پوچھوں گا پیغمبر سے, یا رسول اللہ آپ بتائیے علی, یہ تو ابھی تو میں بتا رہا تھا نا, 2% کا ذاکر بتا رہا تھا نا. اب میں پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, یا رسول اللہ آپ بتائیے علی کیا ہے. اس کے بعد ہم پوچھیں گے خالق علی سے, مالک تو بتا علی کیا ہے. پھر تیسرے نمبر ہم پوچھیں گے اپنے بھائیوں کی کتابوں سے, اے سنی اور اہل حدیث علماء کرام آپ بتائیے علی کیا ہے. 3 پوائنٹ ڈال کے میں آپ کو سلام کر کے چلوں گا, چونکہ 4-5 پروگرام ہے, دور جانا ہے. رات کی مجالس میں پابندی لگی آپ کو پتا پاکستان میں, اس لیے ساری مجالس دن کو ہو گئی ہیں, لہذا جلدی ہے. آنکھوں میں آنکھیں رکھیے, جملہ سنیے. یا رسول اللہ آپ بتائیں گے کہ مولا علی کیا ہے. مولوی کہتا ہے یہاں ہے, یہاں ہے اور یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے. آپ بتائیں گے علی کہاں ہے, علی کیا ہے. فرماسن بخاری شریف, مسلم شریف, داؤد شریف, مشکات شریف اور بھی 5-7 شریفوں میں نہ ہو جو چور کی اصلاح میری. پیغمبر فرماتا ہے بھائی ہم قابو کر کے بیٹھے, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا سنو, 1.25 لاکھ نبی جس جنت میں رہتے ہیں اس کے سردار کا نام حسن ہے, اس کے سردار کا نام حسین ہے. یا رسول اللہ پھر علی کہاں ہے. فرمایا پڑھ ابو داؤد شریف, فَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. ارسلان جی توڑ کو بتا شرینا. فرمایا ان دونوں کا باپ علی ان دونوں سے افضل ہے. میرے بھائی میری بہنیں توجہ سے حدیث سنیے, پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. علی حسن سے افضل, حسین سے افضل. 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 یا رسول اللہ ابا بیٹوں سے افضل ہے, بتانا کیا چاہ رہے ہیں. فرمایا ہجران نہ بک, حسن بھی بطول کا بیٹا ہے, حسین بھی بطول کا بیٹا ہے. وہ جب بطول کے بیٹے علی کے برابر نہیں, کافرہ ماں کے بیٹے علی جیسے. تھک گئے لالا, آپ کا مجمع تھک گیا. شوکت صاحب آپ بتائیے آپ کا محلہ تھکا ہے جی. اتنا ہونا چاہیے نا جی. بھائی مالک آپ کو سلامت. اب میں آیت پیش کرنے لگا ہوں اور اس آیت کا مجھے بار بار حکم ملا ہے. آنکھوں میں آنکھیں رکھیے, آیت کو بتا. یہ تھی حدیث جو ہمارے اہل سنت اہل حدیث بھائیوں کی ہر کتاب میں لکھی ہے, جو میں نے آپ کو سنا دی. اب میں جناب کی خدمت میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں کہ علی کیا ہے. اور میں نے نہیں کہنا کہ پورا پنڈال کھڑا ہو جائے, کیونکہ آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں. ہوں ان اپنا دل پہ کرتا ہے, تھوڑے ترس آ گیا, ماڑا جا ساتھ والا لینا سا, ماڑا جا لے لو. اچھا آج نہ میرا برا موبائل بہندا پیا, کوئی نہیں تیاری کہ مولوی جان چھڈ ہوں. اچھا سڑکے جاواں, میرا دل کردا میں تھوڑا تھوڑا ساتھ والا, کیونکہ ایتھے لے گئے کام نا. چلو چلو اتھی کھڑی ہے, پکی گل ہے. سر چکا جی. یا رسول اللہ ہم نے آپ سے پوچھا علی کیا ہے, آپ نے بتایا. آپ نے فرمایا کہ جب بطول کے بیٹے علی کے برابر نہیں ہو سکتے, جنہاں دیاں ماواں دا پتہ ہی نہ ہوگا, وہ میرے مولا علی کا مقابلہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی, خدا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. صدقے جی بسم اللہ کرا. تساں صدقے جاواں, تساں چیمہ صاحب پتہ سمجھیا نادرہ دے ریکارڈ نو, میں ہور گل دا پتہ پیا نا. ٹھیک ہے جی, ہاں مہربانی, تھوڑی ماں کو سلام ہے میرا, اللہ سلامت رکھے. ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلامت. اب آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھیں, اے اللہ تو بتا علی کہاں ہے. فرما سنو, ایڈی وڈی گل پوچھنی ہے نا, پھر آؤ سورہ آل عمران میں, کیونکہ زیادہ اونچی باتیں آل عمران ہی سے ملتی ہیں. آیت 81. اس کے بعد وہ جملہ ہے جی, اے جملہ فرمائش ہے جی. اس تو بعد ایک میرا جملہ ہے, تو جانا ہی آئے گی. دسو تیار ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک قرآن دی ہے, ذرا کان کھول کے سنیں جے. پٹا کٹی کالے کپڑے والے کیا جانے قرآن کیا ہے.
نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے، بیچاروں کو کیا پتہ قرآن کیا ہے۔ مولوی صاحب اللہ کی قسم نہ ہم سے بہتر کوئی پڑھنا جانتا ہے، نہ ہم سے بہتر کوئی سننا جانتا ہے، کیونکہ جسے تو قرآن کہتا ہے نا یہ ساڈے پیراں دے گھر آیا ہی۔ ہم تھاکے ہم نہیں نہ بولے تھی، میں تو واقعی نہیں تھاکے بھائی نہیں نہ بولے، اے جنہیں اگے بیٹھے نے پیچھے ساری آواز آ رہی ہے، ایتھوں نہیں آ رہی، ایتھوں کیویں بول دے ہو اینڈ کر کے یا اینڈ کرا؟ چاہے مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن قرآن قرآن۔ جتنے حلالین والی کھڑے ہیں، بابا جی پیر ببو شاہ جی کو میں دیکھ رہا ہوں، گل صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بابا جی ببو شاہ جی سے لے کر آخری حلالی تک اگر میرا قرآن کا پیغام پہنچے تو آپ کی با جماعت آواز ممبر تک آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں علی کہاں ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ قرآن میں بھائی جان کہہ رہا ہے اگر ترجمہ تفسیر میں ناخن برابر فرق نکلے میرا قتل معاف۔ اللہ کہتا ہے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ہم نے چوتھے آسمان پر 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا اپنے منہ سے اقرار کرو ہم 1.25 لاکھ نوکر ہیں، زہرا کا بابا سردار ہے، کیا تم یہ اقرار کرتے ہو؟ انہیں کدی کرنے اللہ میں وعدہ کرتے ہو؟ انہیں کدی کرنے اللہ میں اگر کسی نے وعدہ توڑا فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اگر کسی نے وعدہ توڑا میں اس کی نبوت بیکار کر دوں گا۔ وہ آج کے بعد نہ پوچھنا علی ولی اللہ کی اہمیت کیا ہے، وہ 1.25 لاکھ نبی محمد سے پھر جائے تو ان کی نبوتیں بیکار۔ اور اللہ غدیر میں کہتا ہے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا تو تیری نبوت بھی بیکار ہے۔ پاجی آواز کو گھرو سارا میرا خیال ہے فرق شادی آ رہے ہیں، شادی آ رہے ہیں، شادی آ رہا ہے، بھائی جان جگہ دیجیے، راستہ دیجیے، بیٹھ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی جی اچھا، اگر شادی آ رہے ہیں تو جگہ دیجیے بھائی۔ بھائی جان میں اسی پہ چھوڑ دوں گا نا، جیسے شادی ممبر پہ آئیں گے میں وہیں پہ چھوڑ دوں گا، آپ شادی کو آنے دیجیے، سید کو آنے دیجیے، بھائی جان آنے دیجیے شادی کو ممبر تک۔ نا 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 بھائی جان میں پڑھتا ہوں، بھائی جان میں پڑھ رہا ہوں، لیکن پیچھے کا ماحول دیکھیں ذرا، پیچھے کا ماحول دیکھیے، میں چاہتا ہوں ذرا خاموشی ہو، آنے دیجیے آنے دیجیے۔ جی ظاہر ہے کہ ساتھ والے دوست جو ہیں بابا جی کے فین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، ہاں ذرا جلدی آ جائیں گے تاکہ میرے پاس 2 منٹ بچ جائیں بھائی۔ بھائی جان راستہ دیجیے۔ ٹھیک ہے نا نا وہاں بیٹھیں گے، ہاں ابھی 2 منٹ میں پڑھوں گا۔ جی اچھا ہاں جی بابا جی ٹھیک ہو؟ کوشش کر رہا ہوں
میں نوکر جناب، میں پکی گل ہے، پکی گل ہے، تیار ہو حضرات؟ شادی جیسے 1.25 نبی محمد سے پھر جائیں تو ان کی نبوتیں بیکار۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے حبیب اگر تم نے یہ نہ کیا تو تیری رسالت بھی بیکار ہے۔ مولوی صاحب میں سر پہ علم رکھتا ہوں، تو سر پہ قرآن رکھ کے 10 ہوئے، یہ علی کے بغیر صلی اللہ کا گزارا نہیں، رضی اللہ کا گزارا ہے۔ یار بچے نے بہن دو یار، بیٹا بیٹھ بھائی جان دیکھ لو ماحول۔ بھائی جان بیٹا بیٹا آپ کی وجہ سے سارا جملہ ڈسٹرب ہوا ہے بیٹا، اتنی میں نے محنت کی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں جلد از جلد اپنے پیروں کو ممبر دوں، بیٹا آپ نے سارا میرا اتنا زور لگا ہے اور آپ نے ضائع کر دیا کیونکہ پیچھے والے مومن کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا پلیز ایسا نہ کرو، آپ جسے جگہ ملے وہیں پہ بیٹھیں۔ پاجی ہوں حق بنتا ہے میں ٹر جا تو اینجی پھر کرو گے؟ تیار ہو حضرات؟ لو جی پاجی تھوڑا تھی آواز کٹ دیو، ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا آواز کھولا جی۔ پاجی ایک ہی سبق، ایک ہی 2 منٹ لگیں 3 لگیں یا 4، پیراں کو میں پوچھ لیا کتنے منٹ پڑھنا ہے، جنہیں وعدہ کیتا اس تو اگے نہیں جانا۔ پیراں کیا ٹھیک ہے پڑھو، ٹھیک ہے جی، یہ میری گل ہو گئی جی۔ ہوں تہاڈی وجہ جی، اگر سنیں گے تو لطف آئے گا۔ حضرات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی جگہ جچتا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، یہ دات پاویں گھٹ آئے، توجہ نہ سنا جی۔ تاریخ اسلام میں، تاریخ اسلام کا مطلب ہے اہل سنت بھائیوں کی تاریخ کے مطابق، تاریخ اسلام میں ہم تھکنا نہیں جی، 4 خاموشیاں ہیں، 4 سناٹے جسے علی کے علاوہ کوئی نہ توڑ سکا۔ ادھا مجمع پہ آندا ہے پڑھ پڑھ، او ادھا پچھو آندا ہے کھلویا مولوی کال نہ کریں۔ ہوں پتہ لگتا ہے کہ کو تیار بیٹھے ہو۔ خاموشی نمبر 1، فرمایا ایکم یبیت والا فراشی، تم میں سے کوئی ہے جو آج کی رات میرے موت کے بستر پہ سو رہا ہے؟ بابا جی بسم اللہ کرام، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جس نے لطف لیا مہربانی جی۔ میں نے شب عید کا واقعہ سنا ہے بابا فرق شاہی سے، مجھے بڑا لطف آیا، میں وہ کلپ سن رہا تھا۔ آج جی چاہتا ہے بابا جی کے دعا لوں۔ کوئی ہے؟ سارے ہی تھے۔ ایک مرتبہ وہ بولا جو بستر کے لائق تھا، ایک مرتبہ وہ بولا جو بستر کے لائق تھا۔ بابا جی تاریخی اعتبار سے بابا جی تحفہ ہے اور سید پاک کی دعا چاہیے۔ میں جاتا ہوں بابا جی فرق شاہ جی کے گھر میں نے جا کے دستک دی، بیل دی، بچہ آیا، نوکر باہر آیا، میں کیا ذاکر صاحب گھر نے؟ وہ آندا جی ہاں یا نہ۔ ملک صاحب گھر نے؟ ہاں یا نہ۔ لالا اشرف گھر ہے؟ ہاں یا نہ۔ یہ نبی پاک دے بوئے نہ انج ہوندا سی؟ نہیں۔ غازی دی قسم کدی کسے بوا کھڑکا کے نہیں سی پوچھیا بڑے شاعری گھر نے کہ نہیں۔ ایک باری پوچھو کیوں؟ خوشبو بتاتی تھی یہیں پہ ہے۔ اسی نہیں بولنے میرے نال ہے، اگلے نہیں بولنے سن کے جانا، میں 5 منٹ کا شرف ٹائم لیا 5 منٹ کا، انہیں نہیں چھڑنا جی۔ خوشبو بتاتی تھی کیونکہ نبی پاک جب گھر ہوتے تھے نا جی تو پورا محلہ جانتا تھا خوشبو بتا رہی ہے کہ بڑے شاعری، اور مکہ کا ہر بدماش جانتا تھا کہ آمنہ کا لال جب ادھی رات کو گلی سے گزرتا ہے نا تو اس کے متھے سے ایک لائٹ نکلتی ہے، گم شدہ گواچی ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے۔ مولوی صاحب جتنا جی چاہے ہمیں کافر ہے، اجتماعی تاریخی مجمع میں کہہ رہا ہوں، پانچتن پاک دی قسمیں محلے دار آنڈی گوانڈی ساری رات تلواریں لیے کھڑے رہے، ہنے محمد اٹھدا ہے اساں مار چھڑنا ہے، ہنے اٹھدا ہے اساں مار چھڑنا ہے۔ یہ ساری رات علی پکڑا کیوں نہیں گیا؟ بھلا کیوں؟ کیونکہ بدن کی خوشبو بھی وہی تھی، متھے کی لائٹ بھی وہی تھی۔
تیری مولا جوانی سلامت رکھے. ہوں بولو سارے صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے, کیونکہ بدن کی خوشبو وہی تھی, متھے کی لائٹ بھی. خاموشی نمبر 2, جلدی کر رہا ہوں چونکہ میں نے 5 منٹ صحیح لیے ہیں. خاموشی نمبر 2, فرمایا کوئی ہے جو کار نبوت میں میرا بوجھ اٹھائے. پاجی 3 دن لوگ ٹکر کھا کے جاتے رہے. چوتھے دن ایک ایڈا سونا بابا ایڈا وڈا سوٹا پڑھ کے پیچھے کھلو گیا. انہیں آخیا آج میرے پتریے کی گل سن تو بغیر جاؤ, اٹھو تو میں علی دا پیو کیا ہوں. پیغمبر فرمایا کوئی ہے جو میرا نبوت کا بوجھ اٹھائے. سارے ہی تھے, میں بار بار رکھنا سارے تھے. غازی دی قسمیں دعوت ذوالعشیرہ وہ دعوت ہے جس میں سیدوں کی سکی نانی لنگر پکانے والی تھی. سیدوں کا دادا ابو طالب چک کے لانے والا تھا, اور دسترخوان پہ وہ بانٹ رہا تھا جو بانٹ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. مالک آپ کو سلام. مجتبیٰ شاہ جی, مجتبیٰ پاجی سر کے جامع پاجی جملہ کاکھا لگا بابا جی سے لے کر آخری حلالی تک. جے اے جملہ تاریخ ممبر شیعہ سے آپ نے یوں سنا ہو, آپ کو ولایت علی کی قسم نہ بولیے. غلط ہو جو چور کی سزا میری, صحیح ہوئے تے انداز کمال ہوئے, پھر با جماعت دعا ممبر تک آئے. سگی نانی حضرات, میرے نبی پاک کے کچھ سسر صحابہ ہیں, کچھ سسر کافر ہیں. میں نہیں پڑھوں پاجی قرآن دی قسم میں ٹھیک آخ رہا ہوں. میرے نبی کے کچھ سسر صحابہ کرام ہیں, کچھ کافر ہیں. صحابہ کرام کی تو آپ کو پتہ ہے نا عظمتوں کو سلام ہے. میں گل کافر نہیں پہ کرنا, پاجی واضح آ جائے سارے کو پتہ لگے میں کی پیانا. میں بڑا طریق چو لبے جی چکر کیا ہے. وہ سسر نبی پاک کے جو کافر تھے جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, وہ تیاں نو کوئی نہیں ڈکیا ہونا. نہ جائیں شاواں دے گھر, ساڈی انہاں نال کوئی نہیں لگدی, اسی نہیں شاواں دا کلمہ پڑھتے, انہاں گھر نہ جائیں. غازی دی قسم کافراں بھی نہیں ڈکیا. آ دیکھو جے جملہ نویں انداز دا ہوئے تو پھر داد سونی ہوئے, پتہ لگے شاہ نو گجرال دے حلالی کیویں ذاکر سنتے ہیں, بھاویں انہاں دا اپنا ہی نوکر ہوئے. وہ پھر میں لب لیا جی, لبیا پتہ کی کافر اس لیے اپنی بیٹیوں کو نہیں روکتے تھے ارسلان جی. انہیں پتا تھا ہماری بچی جائے گی نبی کے گھر میں, اللہ دے گا پتر, وہ پتر نبی کو کہے گا ابا, سانو کہے گا نانا. اللہ فرمایا ہے نانا بننے کے لالچ میں محمد کو بیٹیاں دینے والوں نانا نانا نا. صدقے جاواں جناب بابا جی کہہ رہے ہیں واہ. اب پیر فرق شاہ جسے پاکستان واہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں واہ. یہ میرے لیے بڑا تمغہ ہے جی. اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری. پاجی مولا تو جی سر پاجی جلدی کرا جی, میں پیرہ نے وعدہ کیتا ہے. صدقے جاواں پاجی مہربانی پاجی مہربانی پاجی ذرا جلدی کرا جی. ایک کنیاں خاموشی ہو گئی نے, آج دوسری فٹافٹ پوری کرنا. تو کہتا ہے کہ کوئی نبی پاک میں یوازنی فی ھذا الامر, کوئی ہے جو اس امر میں کار نبوت میں میرا بوجھ اٹھائے. ہن مولوی شاہ جی سڑ کے کی پیندا ہے. ایک 9 سال کا بچہ اٹھا, یہ سڑدا پیا. اس بچے نے کہا انا ناصر کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں, میں آپ کا مددگار ہوں. وہ جو بچہ اٹھا تھا نا 9 سال کا, اس کی ٹانگیں پتلی پتلی تھیں. اس بچے نے اٹھ کے کہا بڑے مجمع میں آپ کا ناصر ہوں. 9 سال کا بچہ تھا. مولوی صاحب ہے 9 سال کا. میں نے کہا مولوی صاحب 9 سال ہو یا 5 سال ہو, جو تھا وہی تھا نا. 9 سال کا بچہ, اے مولوی پہ آندا ہے ہن شیعہ ذاکر سیدہ دا نوکر رکھ لگا ہے. اس 9 سال کے بچے نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ تسی عمر نو پناہ کرو, علی حاضر ہے. میں چھوٹا ہاں, میری عمر نہ دیکھو, میں 9 سال کا ہاں. اونچا نعرہ حیدری. جلدی کرا لی جلدی. چپ نمبر 3 جنگ بدر. پرسوں چوتھ ہوئی ہے, پرسوں چوتھ جنگ بدر 17-18 رمضان کو.
اس کا نام بدر اس لیے ہے, بدر کہتے ہیں 14 کے چاند کو. پاجی تھوڑی آواز آ جائے, میں 1.5 منٹ بعد چھاڑ دینا جائے, پینا اٹھ پینا جائے. بدر کہتے ہیں 14 کے چاند کو, لیکن اس میدان کا جنگ کا نام جنگ بدر اس لیے ہے کہ یہاں ایک کنواں تھا, کھو پانی والا, اس کا نام بدر تھا. وہ دشمن نے قبضہ کر لیا, انہیں قبضہ کر کے اعلان کیا ہے, انہیں کہا جی ہیلو, نہ اساں شاواں نو پانی پین دینا, نہ شاواں دیاں منن والےاں نو. وہ جدو اعلان ہوا پھر چوکی پڑک دی ہے. صحابہ کرام آخیا یا رسول اللہ لڑنا تو ہے یہ, تو چلو میرا مطلب ہے کہ گھٹ لب جے تو سوکھا ہو جائے گا. پیغمبر نے سب کو اکٹھا کر کے کہا, چپ نمبر 3, میں یستسقی لنا من الماء, تم میں سے کوئی ہے جو اوکھے ٹائم میں کھو کے ہمیں پانی پلائے. غازی دی قسمیں بڑے بڑے پہلوان تھے. ہون اونچی بولا جے, ہون اونچی بولا جے. جب سارے چپ تھے نا, بس ایک مرتبہ پانی کے لیے عباس کا بابا اٹھا. ہائے ہائے ہائے, اسے سمجھ آئی نہیں سوچتی. عباس کا کہا سرکار میں رکھا یار جلدی کیجئے, گاڑی نکالیے, کولر پکڑیے, پانی لے کے آئیے. گاڑی یعنی گھوڑا, کولر یعنی مشکیزہ. میرے مولا علی نے گاڑی نکالی, سیدھا کنویں کے پاس پہنچے. بابا فرق شاہ جی, بابا جی جیسے ہی میرے مرشد نے دیکھا این کر کے, وہ جڑی شاہ نہ تلوار کٹی سی نا, وہ واپس کر چڑی. پوچھو کیوں؟ شاہ راہ کے 20-25 کھچا نے تلوار کی کرنی ہے. شاہ رانا پھر جتی لا لئی. صدقے جاواں بابا جی مسکرا رہے ہیں جی. شاہ راہ جتی, صدقے جاواں ہائے دری, شاہ راہ جتی لا کے ایک ادھر, کسے نو ایتھے, کسے نو ایتھے, 5-7 نو ماریا تو 20-22 اونجی تشریف لے گئے. چلے گئے. پاجی 10 محرم کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ فضائل دے رنگ تے تیسری چو پڑھنا پیا. قرآن دا نا جے ذاکر سمجھ کے نہیں, ذکر سمجھ کے انج بولو کہ کندھا ہلن. علی مولا نے جب مشکیزہ بھرا, وہ اوتھے کھلو کے ویندے نے پہ, اساں کہا سی نہیں پانی پین دینا, شاری لے چلے نے, اوتھے ویندے نے پہ. تیسرے قدم پہ جا کے راضی شہنشاہ کا بابا رکا, وجہ اللہ موڑ کے لیے کہتے ہیں اب تم بھی پی سکتے ہو, ہمارا خون پاک ہے. صدقے جاواں, میں مصائب نہیں پڑھنا, مصائب بابے نہ پڑھنا ہے. آخری فکرہ آ کے چلا جی. چپ نمبر 4, جدوں دے بابا جی بیٹھے نے ممبر تے, میں 4 سناٹے پڑھ رہا ہوں تے میرے خیال ہے 4 منٹ ہو گئے نے, ایک رہ گیا میرے خیال نہ. وعدہ کر معاف کر دیں, نہیں پاجی جلد مہربانی, بار بار نہیں آخنا, لمبا نہیں کرنا. ہوں میں اپنے پیروں ممبر دینا گا, میرا وعدہ ہے. سر چکا جی. یہاں سے لے کے آخری بھائی تک تانوں ولایت علی دی قسم ہے. ایک بار دسو, میں آکھیا پہلی چپ تچی بولو, تانوں غازی دی قسم ہے, میں آکھیا دوجی تے بولو, تیسری تے آکھیا ہوئے, ہوں آکھا لگا, ہوں آکھا لگا. تے دیکھو میرے آکھنے دا سٹائل کی ہے, سجدہ نہ نوکو نا, مینوں کوئی شرم نہیں اس گل 'چ. میں اے ویکھو پورے مجمع سے, تاریخی مجمع ہے, پورے مجمع سے اپنی بھیناں نوں ترلا ہے, وہ دلوں بولن, زبان نہ حرکت آئے. ویراں واسطے ترلا ہے, دل بھی بولے, زبان بھی بولے. تے انج ایک واری کنڈاں 'چ ہلچل مچے. چوتھی چپ تے انج چپ نوں تروڑو, پتہ لگے علی والے کٹھے ہوئے نے. کوئی ہے جو بستر پہ سو جائے, کوئی ہے جو پانی پلائے, کوئی ہے جو نبوت کا بول اٹھائے. چپ نمبر 4, اچھا بولا جائے, آواز آ جائے. پیغمبر نے جلال میں کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. صدقے جاواں, صدقے جاواں, میں اتنے چھڑ لگا دے. مولا تیری مولا جوانی سلامت رکھے. اگر میرا سون والا بھائی تھوڑی زحمت کرے, ہلکا سا آواز دے, روزے میں اتنا زور نہیں لگ رہا جتنا پسینہ نکل رہا ہے, تو کتنے جا کے 6:30 بجے پانی پینا ہے, تو میرے ساتھ 4 پانی ہے. مہربانی تھوڑا ساتھ آ جائے, ایتھوں چلا جی. کوئی ہے وَلِمَنْ هَذَا الْقَلْبِ, کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. اللہ دی قسم ہے بھائی, غازی دی قسم ہے, اے شی ایڈا وڈا ہے, وہ کہتے ایڈا وڈا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کأنہم علی رؤوسہم الطیر, ایسے لگتا تھا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. جی مانا جانے کی مطلب کبوتر نہ اٹھ جائے. خاموشی تھی. ذاکر اندر نے اتھوں علی اٹھے ہے, وڈے شاہ آکھیا ہے بیٹھ چاہیے, کوئی ہے بیٹھ چاہیے. تیسری باری کوئی ہے, پھر علی بیٹھ چاہیے. بابا جی بابا فرق شاہ جی جڑے میرے ورگے ذاکر ہیں نا, تھوڑے جے پڑھے ہوئے, میں 15 سال مدرسے پڑھا تو انہوں نے کھ بھی نہیں ہوتا. دین دی سمجھ ہوندی ہے بندہ 35-40 سال پڑھے, میں صرف 15 سال پڑھیا, ٹھیک ہے. تو 15 سال پڑھنا دین دی سمجھ نہیں ہوندی, اپنی اوقات کے مطابق پیا نا. میری طرح کا ان پڑھ ذاکر کہتا ہے
वड्डे शाह जी अली मौला को बार बार बिठा रहे थे, बोला क्यों? ताकि कोई ये ना आखे वड्डे शाह ने आख्या, छोटे शाह ने आख्या मैं जाना, सानू मौका नहीं मिलया। पाइतन की किस्में गल ठीक हो सकती है, मैं डिनाई नहीं करता, हो सकता है। वो जी असल गल है ना, वो सईदा का नौकर तो दस लगा, अगों तुहाडी मर्जी है। पैगंबर के अल्फाज समझिए, वाले मन हाजल कल्ब, कोई है? अली उठे, कोई है? हसनैन शाह अली उठे, कोई है? अली। और जेडे खलोते हो तुसी भी बुला दे, हजरात अली इसलिए बैठ जाते थे कि पैगंबर फरमाते या अली मैं कहता हूं कोई है, तू कोई नहीं, तू तो मैं है। तेरी जवानी सलामत, तेरी जवानी सलामत, मौला पैंतर बाग आपको सलामत रखे। आप मेरे करीब बैठ के खामोश है, मैं इतने जुमला आके छड़ लगा दी, मैं इस चौथी चौक को नहीं जाना जी, अद्धे मिनट बाद मेंबर छोड़ रहा हूँ। कहा या अली उठिए जी, बादशाह फरमाया मेरे करीब आइए। पाजी भाईजान, भाईजान पैगंबर ने कमीज उतारी, अल्लाह की कसम है। कहा या अली आप भी उतारिए, मौला भी ला छड़ी। कहा या अली मेरी कमीज आप पहनिए, अपनी कमीज मुझे दीजिए, जरा 5 मिनट दो भरा मजा ना लइए, तू मुहम्मद बन जा, मैं अली बन जा। ए देखो भाजी, ए देखो मैं चला जी, मैं चला। क्या आपको पता है कि मौला नबी ने मौला अली को कमीज़ क्यों पहनाई है? नहीं पता। और जो ने आख्या ना कड बार को भलवान आई थे, एक बंदा पे आखे मझ दी अखां ने एडे हाथे दा। एक मरतबा जंगल में डाकू पड़े थे, इन्हें ऊँट का बच्चा लत से पकड़ा था, घुमा घुमा के मारा था, 1000 का 1000 बंदा भाग गया था। ये किने लड़ना है, ये किने लड़ना है? अली फरमाया तू चुप कर, ये मैं लड़ना है। हुण मैं पूछ लगा वा, मेरे मौला तेरे नबी ने अपनी कमीज़ अली को क्यों पहनाई? फरमाया वजह ये थी आज अली को गुस्सा इतना है, रहमत का लिबास पहनाना जरूरी था। पाजी चलना वा, पाजी चलना वा, रहमत का लिबास पहनाना जरूरी था। ए सलाम है, हस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, यूनिवर्सिटी हो, अब आपके सामने सैयद फरक बुखारी खिताब करने लगे हैं। एक ऐलान के बाद वो ऐलान है जे कोई है जो बिस्तर पे सोए अली, कोई है जो पानी पिलाए अली, कोई है जो बोझ उठाए अली, कोई है जो कुत्ते की आवाज बंद करे अली। 5 12 14 की कसमें इन्ह 4 चुप्पा नूं वेख के मजबूर होके अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम मिलके 1.25 लाख नारा हैदरी। ऐलान का